بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل الفعل اما متعد، فعل یا متعدی ہوگا، وہو ما یتوقف فہم معناہ، اور وہ ہے کہ موقوف ہو اس کے معنی کا سمجھنا، علی متعلق غیر الفاعل، ایسے متعلق پر جو فاعل کے علاوہ ہو، جیسے ضرب، و اما لازم، اور یا لازم ہوگا، وہو ما بخلافہ، اور وہ ہے جو اس کے خلاف ہو، جیسے قعد اور قام، وہ بیٹھا وہ کھڑا ہوا۔ فعل کی دو قسمیں ہیں، فعل متعدی اور فعل لازم۔ فعل متعدی وہ ہے جس کے معنی کا سمجھنا فاعل کے علاوہ کسی اور متعلق پر بھی موقوف ہو، جیسے ضرب، اب اس کے معنی کا سمجھنا ضارب کے علاوہ مضروب پر بھی موقوف ہے۔ اور فعل لازم وہ ہے کہ جس کے معنی کا سمجھنا صرف فاعل پر موقوف ہو، فاعل کے علاوہ کسی اور متعلق پر موقوف نہ ہو، جیسے قعد اور قام۔ اب ان کے معنی کا سمجھنا صرف قائد اور قائم فاعل پر موقوف ہے، مفعول پر اس کا معنی کا سمجھنا موقوف نہیں ہے۔ فعل کی دو قسمیں ہیں، فعل متعدی اور فعل لازم۔ فعل متعدی وہ ہے جس کے معنی کا سمجھنا فاعل کے علاوہ کسی اور متعلق پر بھی موقوف ہو، جیسے ضرب، یہ متعدی ہے، اس کے معنی کا سمجھنا ضارب کے علاوہ مضروب پر بھی موقوف ہے۔ اور فعل لازم وہ ہے کہ جس کے معنی کا سمجھنا فاعل کے علاوہ کسی اور متعلق پر موقوف نہ ہو، صرف فاعل پر موقوف ہو، جیسے قعد اور قام۔ اب یہ لازم ہیں، ان کے معنی کا سمجھنا صرف قائد اور قائم فاعل پر موقوف ہے، مفعول پر موقوف نہیں ہے۔ والمتعدی قد یکون، اور متعدی کبھی ہوتا ہے الی مفعول واحد، ایک مفعول کی طرف، جیسے ضرب زید عمرا، مارا زید نے عمر کو، و الی مفعولین، اور دو مفعولوں کی طرف، کاعطا زید عمرا درہما، جیسے زید نے دیا عمر کو ایک درہم، ویجوز فیہ الاقتصار علی احد مفعولیہ، اور جائز ہے اس میں اکتفا کرنا اس کے دو مفعولوں میں سے ایک مفعول پر، جیسے اعطیت زیدا، میں نے دیا زید کو، او اعطیت درہما، میں نے دیا درہم، بخلاف باب علمت، بخلاف باب علمت کے، وإلی ثلاثۃ مفاعیل، اور تین مفعولوں کی طرف، جیسے اعلم اللہ زیدا عمرا فاضلا، اللہ نے جنوایا زید کو کہ عمر فاضل ہے، ومنہ ارا وانبا، اور اسی سے ہیں ارا انبا، اس نے دکھایا، اس نے خبر دی، ونبا واخبر وخبر، تینوں کا معنی اس نے خبر دی، وحدث، اور اس نے بیان کیا۔ فعل متعدی کی تین قسمیں ہیں۔ فعل متعدی کی تین قسمیں ہیں، متعدی بیک مفعول، متعدی بدو مفعول، اور متعدی بسہ مفعول۔ متعدی بیک مفعول یعنی جو ایک مفعول کی طرف متعدی ہو، جیسے ضرب زید عمرا، اس میں ضرب ایک مفعول عمرا کی طرف متعدی ہے۔ متعدی بدو مفعول یعنی جو دو مفعولوں کی طرف متعدی ہو، آتا زید عمرا درہما، اس میں آتا دو مفعولوں کی طرف متعدی ہے، پہلا مفعول عمر اور دوسرا مفعول درہما۔ متعدی بسہ مفعول یعنی جو تین مفعولوں کی طرف متعدی ہو، اعلم اللہ زیدا عمرا فاضلا، اس میں اعلم تین مفعولوں کی طرف متعدی ہے، یعنی زید، عمر اور فاضل۔ متعدی کی تین قسمیں ہیں، متعدی بیک مفعول، متعدی بدو مفعول، اور متعدی بسہ مفعول۔ متعدی بیک مفعول یعنی جو ایک مفعول کی طرف متعدی ہو، ضرب زید عمرا، اس میں ضرب ایک مفعول عمرا کی طرف متعدی ہے۔ متعدی بدو مفعول جو دو مفعولوں کی طرف متعدی ہو، آتا زید عمرا درہما، اس میں آتا دو مفعول یعنی عمر اور درہم کی طرف متعدی ہے۔ متعدی بسہ مفعول یعنی جو تین مفعولوں کی طرف متعدی ہو، اس کی مثال ہے اعلم اللہ زیدا عمرا فاضلا، اس میں اعلم تین مفعولوں کی طرف متعدی ہے، یعنی زید، عمر اور فاضل۔ پھر متعدی بدو مفعول کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک جس میں ایک مفعول پر اکتفا کرنا جائز ہو، اور نمبر دو جس میں ایک مفعول پر اکتفا کرنا جائز نہ ہو، دونوں مفعولوں کو ذکر کرنا ضروری ہو۔ ایک مفعول پر اکتفا کرنا جائز ہو، اس کی مثال جیسے اعطیت زیدا درہما، اس میں دو مفعول ہیں زید اور درہم، تو ایک مفعول پر اکتفا جائز ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں اعطیت زیدا، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں اعطیت درہما۔ اور جس میں ایک مفعول پر اکتفا جائز نہ ہو، دو مفعولوں کو ذکر کرنا ضروری ہو، اس کی مثال علمت زیدا فاضلا، اس میں دو مفعول زیدا اور فاضلا
ان دونوں کو ذکر کرنا ضروری ہے، ایک پر اکتفا جائز نہیں ہے۔ متعدی بدو مفعول کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک جس میں ایک مفعول پر اکتفا جائز ہو، نمبر دو جس میں ایک مفعول پر اکتفا جائز نہ ہو، دونوں کو ذکر کرنا ضروری ہو۔ ایک مفعول پر اکتفا جائز ہو جیسے اعطیت زیدن درہمن، اس میں ایک مفعول پر اکتفا جائز ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں اعطیت زیدن اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں اعطیت درہمن۔ اور جس میں ایک مفعول پر اکتفا جائز نہ ہو، دونوں کو ذکر کرنا ضروری ہو، اس کی مثال علمت زیدن فاضلا، اس میں زید اور فاضل دونوں مفعولوں کو ذکر کرنا ضروری ہے۔ اور متعدی بسہ مفعول ایک تو علمہ ہے، اور اسی طرح کچھ اور مثالیں بھی ہیں، ارا، انبا، نبا، اخبر، خبر، حدث، یہ بھی تین مفعولوں کی طرف متعدی ہوتے ہیں۔ وَهَذِهِ السَّبْعَةُ، اور یہ سات، مفعولها الاول، ان کا مفعول اول، مع الاخیرین، آخری دو مفعولوں کے ساتھ، کمفعول اعطیتو کے دو مفعولوں کی طرح ہے، فی جواز الاقتصار علی احدہما، ان میں سے ایک پر اکتفا کے جواز میں، تقولو تم کہو گے، اعلم اللہ زیدن، اللہ نے جنوایا زید کو، والثانی مع الثالث، اور مفعول ثانی مفعول ثالث کے ساتھ ایسے ہے، کمفعول علمت، جیسا کہ علمتو کے دو مفعول، فی عدم جواز الاقتصار علی احدہما، ان میں سے ایک پر اکتفا کے عدم جواز میں، فلا تقولو، تو تم نہیں کہو گے، اعلمت زیدن خیر الناس، بلکہ تم کہو گے، اعلمت زیدن امرا خیر الناس، میں نے جنوایا زید کو کہ امر بہترین انسان ہے، لوگوں میں سب سے اچھا ہے۔ متعدی بسہ مفعول، یہ جو سات ہیں متعدی بسہ مفعول، ان کا مفعول اول اور مفعول ثانی و ثالث ایسے ہیں جیسا کہ اعطیتو کے دو مفعول، یعنی مفعول اول اور مفعول ثانی و ثالث میں سے ایک کو ذکر کرنا جائز ہے، جیسے اعلم اللہ زیدن امرا فاضلا، اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں اعلم اللہ زیدن، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں اعلم اللہ امرا فاضلا۔ متعدی بسہ مفعول، ان کا مفعول اول اور مفعول ثانی و ثالث ایسے ہیں جیسا کہ اعطیتو کے دو مفعول، یعنی مفعول اول اور مفعول ثانی و ثالث میں سے ایک کو ذکر کرنا جائز ہے، جیسے اعلم اللہ زیدن امرا فاضلا، اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں اعلم اللہ زیدن، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں اعلم اللہ امرا فاضلا۔ والثانی مع الثالث، متعدی بسہ مفعول کا مفعول ثانی اور مفعول ثالث ایسے ہیں جیسا کہ علمتو کے دو مفعول، یعنی مفعول ثانی و ثالث میں سے ایک پر اکتفا کرنا جائز نہیں ہے۔ متعدی بسہ مفعول کا مفعول ثانی اور مفعول ثالث ایسے ہیں جیسا کہ علمتو کے دو مفعول، یعنی مفعول ثانی اور مفعول ثالث میں سے ایک پر اکتفا کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ دونوں کو ذکر کرنا ضروری ہے۔ اس کی مثال ہے اعلمت زیدن امرا خیر الناس، اب یہاں پہ یہ نہیں کہہ سکتے اعلمت زیدن خیر الناس، بلکہ کہیں گے اعلمت زیدن امرا خیر الناس، مثلا اعلمت زیدن امرا خیر الناس، اس میں یہ نہیں کہہ سکتے اعلمت زیدن خیر الناس، بلکہ کہیں گے اعلمت زیدن امرا خیر الناس، میں نے جنوایا زید کو کہ امر بہترین انسان ہے۔